دیکھیں ریٹینشن کا ایشو تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت بڑا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں آپ اس کو. تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لٹتے رہیں گے اور عزت داؤ پہ رہے گی اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے, تو پہلا سوال تو میرا یہ دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ. ان کا قاد ہونے لا ربی کا قدھن فو ملاقی, اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دار السزا ہے. یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ وہ تو سوتے بھی نبی صاحب تو سوتے بھی تھے تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی. وہ ٹھا لگنے والی جو آپ اور اس ایگزامپل کے دیتے اوپر ہیں. تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نئے ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, تو جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا تو دیکھا آپ وسلم پہلے اس ایریا سے آ رہے اللہ ہیں. اکبر. یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتا ہے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہے. جب آپ نے نکلنا ہے آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹنٹینوپل سے لے کے آپ نے اسپین سے لے کے پورچوگل سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے تو یہ پہنچتے ہیں یہاں تک. اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں, اور ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے. مذاق تھا. مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی یہ ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر بھی انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جو نا وہاں پہ بولے, تو گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا؟ تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کر لے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے وسوسے. اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا, تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو, وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ, اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کریں. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس, جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں, توحید کے دشمن ہیں, جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے, گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن ہوگا کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم ہے. انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از دا ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین. somebody is gonna come and take his bulldozer on you. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتا ہے؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتی ہے؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا, پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہی بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے اوپر.